بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شعبان المعظم خیر و برکت والا مہینہ ہے، تو چونکہ اس مہینے میں کثرت سے خیر نکلتی ہے اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان شعبن سے مشتق ہے، نکلا ہے، جس کے معنی ہے گھاٹی۔ جس طرح گھاٹی یعنی شعبن پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی خیر و برکت کی راہ ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے بارے میں فرماتے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاک رکھو، اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ روزے رکھنے پر آتے تو اتنے رکھتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ مسلسل رکھتے جائیں گے، جب چھوڑ دے تو خیال ہوتا کہ اب نہیں رکھیں گے، لیکن جب آپ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اور نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے عرض کی گئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شعبان کے روزے کثرت کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں مہینہ آتا ہے جس کو شعبان کہتے ہیں، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے، میں اس لیے اس ماہ میں زیادہ روزے رکھتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال نامہ رب کے حضور پیش ہو تو میں مصطفیٰ روزے کی حالت میں ہوں۔ اتنی فضیلت اس ماہ مقدس کی، اور صحیحین میں حدیث مبارکہ ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے پورے ماہ کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، علاوہ ازیں کسی دوسرے پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، لیکن شعبان کے مہینے میں دیگر مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے، اور ایک روایت میں ہے آپ سارا شعبان روزے رکھتے، اور مسلم کی روایت ہے آپ شعبان کے چند دن چھوڑ کر پورا مہینہ روزے رکھتے۔ یہ پہلی روایت کی توضیح کرتی ہے، یہ روایت اس قدر روزے رکھتے کہ گویا تمام مہینہ روزے رکھے، یعنی کل سے مراد زیادہ اغلب ہے۔ روایت ہے کہ آسمان میں فرشتوں کی دو عید کی راتیں ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کی زمین پر دو عید کی راتیں ہیں۔ فرشتوں کی عید کی رات شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات، اور لیلۃ القدر جو رمضان میں ایک رات آتی ہے وہ ہیں، اور مسلمانوں کی عیدیں جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں، اس لیے نصف شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کا نام دیا گیا۔ امام سبکی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ اس رات کو عبادت سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ نصف شعبان یعنی شب برات کو عبادت کرنا پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جمعہ کی رات کو عبادت کرنے سے ہفتے بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اسی لیے اسے گناہوں کے کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے، شب حیات بھی کہا جاتا ہے۔ اور شعبان المعظم کا مہینہ وہ ہے کہ یہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رجب فصل بیجنے کا مہینہ، اور شعبان اس کی حفاظت کرنے کا، پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان جو ہے اس سے فصل جو اگتی ہے اسے کاٹ کے اس سے اجر لینے کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی مقدس مہینہ، بہت ہی عظمتوں والا، بہت ہی برکتوں والا اور خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اور کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم چونکہ حضور نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے
کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور القول البدی کی روایت ہے، القول البدی میں ہے کہ جو بندہ شعبان المعظم میں ہر روز 700 مرتبہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کچھ فرشتے مقرر فرماتا ہے، جو فرشتے اس بندے کا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور وہ فرشتے اس دن سے لے کے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جتنا ہو سکے حضور کی سنت کے مطابق روزوں میں گزاریں، رات کو قیام کر کے اور اچھے جو ہے وہ کام کر کے عمل کر کے گزاریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے اور زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھتے، نوافل کی جو ہے وہ کثرت کرتے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہتے، اچھے عمل کرتے، اور جو ہے وہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ یتاموں و مساکین میں کرتے، حاجت مندوں کو صدقہ و خیرات کرتے، تاکہ وہ بھی رمضان کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا